ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 6 مظلوم صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ پارٹ 2۔ اس میں جو دیگر صحابہ ہیں ان کے بارے میں وضاحت سے بات کی جائے گی۔ 6 مظلوم صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق 6 مظلوم صحابہ کرام کے واقعہ شہادت میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ 3 صحابہ کرام بشمول حضرت عاصم بن ثابت انصاری شہید ہو چکے تھے، اور حضرت عاصم کا جسد مبارک شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کی وجہ سے مشرکین کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ جب مشرکین ان کا سر کاٹنے کی کوشش کرتے تو شہد کی مکھیاں ان کو بری طرح کاٹ لیتی۔ پھر بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور ان کا جسد مبارک سیلاب میں بہہ گیا، اور مشرکین ان کا سر کاٹ کر مکہ کی مالدار عورت سلافہ بنت سعد کے پاس لے جا کر انعام حاصل نہ کر سکے۔ دیگر 3 صحابہ کرام کو مشرکین نے زندہ گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور عبداللہ بن طارق کو باندھ لیا گیا، اور مشرکین ان کو لے کر مر الزہران پہنچے تو عبداللہ نے اپنا ہاتھ رسیوں سے آزاد کرا لیا اور ایک مشرک کی تلوار چھیننا چاہی۔ یہ دیکھ کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پیچھے ہٹ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کیے اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ اب ان کے پاس صرف 2 صحابہ کرام رہ گئے تھے، لہٰذا حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو مشرکین مکہ کے بازار میں لے آئے، جہاں انسانوں کی حیوانوں کی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب قریش کو علم ہوا کہ بنو لحیان محمد کے 2 ساتھیوں کو قیدی بنا کر مکہ لائے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور بازار میں یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کوئی قیدی ایسا ہے جس نے جنگ میں ان کے عزیز کو قتل کیا ہو۔ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ جب حارث کے عزیزوں نے خبیب کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب کو 100 اونٹوں کے عوض خرید لیا۔ اس طرح حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف کے عوض قتل کر کے اپنے باپ کا انتقام لے۔ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب کو بیڑیوں سے جکڑ کر قید کر دیا۔ ایک کنیز کی ان پر نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگا دی۔ بعد میں جب یہ مسلمان ہوگی تو بیان کرتی ہیں کہ میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر پرسوز آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے کہ قریش کی عورتیں سن کر بے اختیار رویا کرتیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ خبیب زنجیروں میں جکڑے ہوئے انگور کا ایک بہت بڑا گچھا کھا رہے تھے۔ یہ رزق اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ مشرکین مکہ ظلم کی آخری حد بھی کراس کر گئے۔ انہوں نے اس مظلوم کو قتل کرنے کا خصوصی انتظام کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے۔ انہوں نے سولی گاڑ کر منادی کرا دی کہ لوگ خبیب کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے پہنچیں۔ سارا شہر مکہ یہ منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آیا۔ لوگ ڈھول اور دف بجا رہے تھے اور جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک جشن کا سماں تھا۔ حضرت خبیب کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر وہاں لایا گیا۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مشرکین نے کہا پڑھ لو۔ حضرت خبیب نے نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ اگر میں نماز میں زیادہ وقت لگاتا تو تم لوگ سمجھتے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اور موت کا وقت ٹال رہا ہے۔ حضرت خبیب نے دعا مانگی کہ الہی، ہم نے تیرے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اپنے رسول کو میری خبر پہنچا دے۔ حضرت خبیب نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ مشرکین نے پکار کر کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے؟ حضرت خبیب نے فرمایا خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا۔ مشرکین نے اب ان کے جسم پر نیزوں کے کچوکے لگانے شروع کیے۔
آخر کار ایک مشرک نے ایسا نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا۔ اس طرح آپ نے شہادت کی منزل پائی۔ مشرکین نے آپ کی لاش کو سولی پر لٹکتا چھوڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے تھے اور دین کی باتیں ہو رہی تھی کہ یکا یک آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، علیک السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے ان کو حیرت میں دیکھ کر فرمایا، خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا۔ جبریل مجھے ان کا سلام پہنچاتے ہیں۔ 300 میل دور سے اللہ کریم نے یہ خبر آپ کے پاس پہنچا دی۔ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ کو ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر شہید کیا گیا۔